تاریخ اسلام کی آپ نے آج پیش کی، بدقسمتی تھی ہماری نسل اس سے نابلد ہے۔ کسی کتاب کی نشاندہی فرمائیں جس سے یہ تاریخ پڑھنے ملے، یا کوئی آپ کا ویڈیو کیسٹ اس ضمن میں ہو تو بتلائیں۔ ویسے تو یہ آج ہی کی تقریر کا ویڈیو کیسٹ آپ کو مل جائے گا کچھ عرصے کے بعد جب ایڈٹ ہو جائے گا۔ ویسے میری کتاب ہے سابقہ اور موجودہ مسلمان امتوں کا ماضی، حال اور مستقبل، یہ کتاب ہے میری۔ اب مجھے نہیں معلوم یہاں اویلیبل ہوگی کہ نہیں ہوگی، اللہ عالم۔ ایک خاتون ہیں حمیرہ، آپ سوال کر رہی ہیں کہ الگ الگ علاقوں میں مسلمانوں کی الگ الگ زبانیں ہیں، کیا یہ چیز مسلمانوں کے اتحاد میں رکاوٹ کا باعث بنتی ہیں؟ نہیں، قرآن مجید جو ہے اس کے تراجم اب تقریباً تمام زبانوں میں ہے، اور حبل اللہ تو قرآن ہے، اور قرآن کی زبان جو ہے وہ لیونگ لینگویج ہے۔ آج بھی آپ کو معلوم ہے کہ اردو جو ہے یونائٹڈ نیشنز کی ان لینگویجز میں شامل نہیں ہے کہ جہاں اردو میں بھی ٹرانسلیشن ساتھ ساتھ ہو رہے ہوں، لیکن عربی کا ٹرانسلیشن تو ساتھ ساتھ ہوتا ہے۔ بہت واسٹ ایریا ہے ہمارے گلوب کا جس کے میں وہ لوگ بستے ہیں جن کی زبان عربی ہے، تو عربی کو آسانی سے سیکھا جا سکتا ہے، اس سے لیونگ لینگویج ہے۔ یہ ہیبرو اور سنسکرت کی طرح نہیں ہے کہ وہ ڈیڈ ہو چکی تھی، انہیں دوبارہ ریوائیو کیا گیا ہے، نہیں، یہ تو ہمیشہ سے ایک زندہ زبان ہے، سیکھیں۔ مبین پٹواری صاحب ہیں، وہ کہتے ہیں کہ سوسائڈ بام کیا جائز ہے؟ اگر جائز ہے تو کن حالات میں، اور اگر جائز نہیں ہے تو ایسا مسلمان جس کے پاس پتھر کے علاوہ اور کچھ بھی نہ ہو، اپنی جان اور اپنی عزت اور اپنے ایمان کو بچانے کے لیے، تو ایسی صورت میں کیا یہ صحیح طریقہ ہے؟ اس پر مہربانی کر کے روشنی ڈالیں۔ دیکھیے، جائز اور ناجائز کا تو فتویٰ میں نہیں دے سکتا، یہ مفتیان کرام کا کام ہے۔ فلسطین کے حد تک جو علماء اور مفتیان الازہر ہیں انہوں نے جواز کا فتویٰ دیا ہے، کہ چونکہ ان کے پاس اب کوئی راستہ اور کھلا رہا ہی نہیں ہے، تو گویا کہ تنگ آمد بجنگ آمد جو ہے اس کے طور پر ان کے لیے یہ راستہ جائز ہے، لیکن میں اس میں کوئی حتمی بات نہیں کہہ سکتا۔ ایک سوال ہے، تاتاریوں کے دور میں جو مسلمان اپنی بدعمالی کے سبب مارے گئے، کیا وہ شہید مانے جائیں گے؟ اللہ بہتر جانتا ہے، اسی کے ہاں معاملے ہونے ہیں، ہم خام خواہ فتوے لگائیں کہ وہ شہید تھے یا نہیں تھے، ہمارے فتووں کی کیا حیثیت ہے؟ انہی کا دوسرا سوال ہے کہ 1948 میں یہودیوں کی سلطنت یعنی اسرائیل کس ملک کا حصہ تھی؟ یہ فلسطین جو تھا، پیلسٹائن، کہ جو لیگ آف نیشنز ہوتی تھی مرحومہ، اس نے اس کو دے دیا تھا برٹش مینڈیٹ میں کہ برٹش جو ہیں یہ اس کے ذمہ دار اور نگران ہوں گے، تو یہ فلسطین ایک ملک تھا، اور اس فلسطین میں پھر برٹشرز ہی نے وہ بالفور ڈکلریشن، جو وزیر خارجہ تھا انگلستان کا بالفور، اسی نے پھر ان کو حق دیا کہ تم یہاں آباد بھی ہو سکتے ہو، جائیداد خرید سکتے ہو۔ ورنہ جب عیسائیوں نے ہینڈ اوور کیا تھا بغیر لڑے بھیڑے حضرت عمر کو یروشلم، اس وقت جو معاہدہ کیا تھا اس میں یہ طے کرا لیا تھا کہ آپ یہاں یہودیوں کو آباد ہونے کی اجازت نہیں دیں گے۔ اس وقت تک عیسائیوں اور یہودیوں میں بہت دشمنی تھی۔ دیکھیے، یہی وجہ ہے قرآن مجید میں بظاہر ایک تضاد ہے۔ ایک جگہ تو یہ فرمایا ہے کہ تم دیکھو گے کہ مسلمانوں کے بدترین دشمن یہودی ہیں اور مشرکین ہیں، اور مسلمانوں کے بہترین دوست عیسائی ہیں۔ ایک دوسری جگہ پر فرمایا کہ اے اہل ایمان، یہود اور نصارہ کو اپنا دوست مت بناؤ، بعضهم اولیاء بعض۔ اب اس میں بظاہر تضاد ہے۔ میں نے اسے ریزالو کیا ہے، اور میں نے بعض ہندوستان کے پرچوں میں دیکھا کہ انہوں نے میری رائے کو پسند کیا، کہ ایک تھی پوزیشن اس وقت کی، عیسائی اس وقت اسلام کے خلاف اس طرح نہیں کھڑے ہوئے جیسے یہودی کھڑے ہو گئے تھے۔ ہرقل اسلام لانے کو تیار تھا، اسی طرح جیسے کانسٹنٹائن جو ہے 200 برس پہلے
وہ ایمان لے آیا تھا کرسچینٹی پر اور پوری جو ہے امپائر کرسچن ہو گئی، ایسے ہی ہیراکلیس یہ چاہتا تھا کہ میں مسلمان ہو جاؤں اور پوری مملکت بھی مسلمان ہو جائے تاکہ میری سلطنت قائم رہے، لیکن وہ نہیں ہو سکا تو وہ رہ گیا۔ اسی طرح حضور نے جو خط بھیجے اس میں جو مقوقس تھا پیٹریارک آف الیگزینڈریا، اس نے بڑا اکرام کیا، حضور کے سفیر کا تحفے بھیجے۔ حضرت ماریہ قبطیہ انہیں کی بھیجی ہوئی تھی جن کے وطن سے حضرت ابراہیم کی ولادت ہوئی ہے، گھوڑا بھیجا حضور کے لیے، تحفہ دیا۔ اور سب سے بڑی بات یہ نجاشی نے پناہ دی، عیسائی تھے پھر مسلمان ہو گئے لیکن پناہ دی ہے۔ حضرت جعفر طیار نے جب وہاں پر سورہ مریم کی آیات پڑھ کر سنائی اس کے دربار میں، تو وہ جو ہے اس نے کہا کہ حضرت مسیح کی اصل حقیقت یہی ہے جو ان آیات میں بیان ہوئی ہے، اس سے ایک دن کا برابر بھی زیادہ نہیں ہے مسیح۔ کہ عیسائی جو ہے وہ اقرب تھے، اقربہم مودۃ من الذین آمنوا الذین قالوا انا نصارى، مسلمانوں کے ساتھ محبت میں مودت میں قریب ترین وہ ہے جو اپنے آپ کو نصارہ کہتے ہیں، لیکن یہ اس وقت کی صورت تھی۔ اب جو ہے یہودیوں نے کیپچر کر لیا ہے کرسچینٹی کو، وہ ایک لمبی داستان ہے، پھر اس کے یہاں امکان نہیں ہے کہ میں پوری سٹوری بیان کروں ہاؤ دے اچیو دس گول۔ تو اب در حقیقت وہ مل کر ایک امت بن چکے ہیں۔ البتہ ان میں جو اختلافات ہیں، عیسائی کیتھولک عیسائی اور پروٹیسٹنٹ عیسائی، پروٹیسٹنٹ عیسائی یہ یہودیوں کی سلطنت کی سپورٹ کر رہے ہیں، اور وہ میں آپ کو 4-5 نکاتی ایجنڈا بتا چکا ہوں، لیکن ان کا یہ کہنا ہے، یہ میں نہیں جانتا لیکن ان کا کہنا ہے پروٹیسٹنٹس کا، کہ یہ جو یورپین یونین قائم ہو رہی ہے یہ شیطان پوپ کو، شیطان کہتے ہیں پوپ کو، یہ شیطان پوپ جو ہے ریوائیو کر رہا ہے اولڈ ہولی رومن امپائر، اور اس کے بعد یہ لاسٹ کروسیڈ کی تیاری ہوگی اور فلسطین کو فتح کیا جائے گا اور وہاں پر ایک کیتھولک حکومت قائم کی جائے گی۔ یہ گویا کہ ان کے کہنے کے مطابق کیتھولک، کیونکہ جو یورپ کے جو سینٹرل ممالک ہیں وہ سب کے سب کیتھولک اکثریت پر مشتمل ہیں، یہ تو یورپ سے باہر بیٹھا ہوا ہے انگلستان جو ہے جو کہ پروٹیسٹنٹ ہے، یورپ کا حصہ ہے بھی نہیں بھی ہے، وہ علیحدہ بھی ہے جزیرے کے طور پر، تو پروٹیسٹنٹس جو ہے وہ بالکل اعلی کار ہے، ویسے عام عیسائی بھی اب ان کو تسلیم کر چکے ہیں۔ جزاک اللہ ڈاکٹر صاحب، سب سے پہلے میں اللہ بارک تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں جس کے فضل و کرم سے ہمیں یہ موقع فراہم ہوا کہ ہم سب یہاں جمع ہوتے اور ڈاکٹر صاحب کی صحبت میں ایک زبردست تقریر سنتے۔ ساتھ ہی خواتین و حضرات، میں آپ تمام کا مشکور ہوں کہ آپ کی دلچسپی اور کثیر تعداد جو دن بدن بڑھتی جا رہی ہے، اللہ کرے کہ اس دینی دلچسپی کا زیادہ سے زیادہ اضافہ آپ لوگوں میں ہوتا رہے۔ اسی کے ساتھ آج کی اس نشست کا ختم ہونے کا اعلان کیا جاتا ہے۔ سبحانک و بحمدک لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ جزاک اللہ۔